حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے یہ مامون کے دور میں بنی عباس کے خلیفہ کے دور میں یہ تو میں نے کہیں یہ پڑھ رہا تھا تو ان کی بیٹی بھی آپ کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی. نہیں ان کی کیسے تو مامون نے ان کو زہر دیا تھا نا امام رضا علیہ السلام کو، کیونکہ حسادت کی وجہ سے. امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی. دیکھیں اس زمانے میں یہ تھا، مامون ایک بہت بڑا سیاستدان تھا. اور دیکھیں یہ خلفاء جو ہوتے ہیں نا، یہ جو لائق خلیفہ ہوتے تھے، جو اپنی حکومت کو چلاتے تھے، وہ بہت چالاک ہوتے تھے، بہت سمجھدار ہوتے تھے. کیونکہ خلافت چلانا ایسی تو نہیں ہے کہ آدمی بیوقوف ہو یا سادہ ہو وہ حکومت کر سکتا ہے. اور جو خلفاء سادہ ہوتے تھے، حیاشی وغیرہ میں لگتے تھے، حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جاتی تھی. تو مامون بہت ہی ذہین آدمی تھا، بہت ہی ہوشمند آدمی تھا، اس کا ہوش بڑا تیز تھا، اور وہ بہت بڑا عالم بھی تھا. مامون اس کے مناظرات ہیں مختلف علماء کے ساتھ، مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ، وہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ بہت ہی فاضل آدمی تھا. مامون کے دور میں یہ تھا کہ زیدی بہت قیام کرتے تھے، زیدی بہت خروج کرتے تھے. اور زیدی کون تھے؟ زیدی سب کے سب ان کے زیدیوں کے جو امام تھے، یہ سب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے تھے. یہ سادات تھے. امام رضا علیہ السلام کے جو کزنز ہیں، یہ کہتے تھے کہ بھئی وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں. اور یہ کہتے بھی تھے کہ ہم علی علیہ السلام کے اولاد ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آل ہیں، آپ ہماری سپورٹ کریں. تو یہ ہم اہل بیت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی عزت کرو، میرے اہل بیت کی سپورٹ کرو، میرے اہل بیت کی طاعت کرو. اور وہ سب جو احادیث ہیں ثقلین وغیرہ وہ اپنے لیے لاتے تھے. تو مسلمان کے ساتھ بیعت کرتے تھے. تو ان بہت زیادہ ان لوگوں نے خروج کیے، یعنی لشکر لے کے آتے تھے مامون کے مقابلے میں. تو مامون کو یہ پتا تھا کہ یہ میرے لیے پرابلم ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی مشکل ہے. تو مامون نے یہ کیا کہ اس فتنے کو کیسے ختم کیا جائے. اور اس زمانے میں امام رضا علیہ السلام جو سادات بنی فاطمہ میں بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت نورانی شخصیت ہیں، اور شیعہ ان کو اپنا امام بھی مانتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو اپنا ولی عہد بنایا. میرے بعد حکومت ان کو دے رہا ہوں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو علویین ہیں وہ میرے سے جنگ کرنا بند کر دیں گے. اور مامون کو پتا تھا، امام رضا علیہ السلام کے عمر میں مامون سے بڑے تھے، عمر میں ان سے بڑے تھے. یعنی یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ولی عہد جو ہے اب بادشاہ سے عمر میں بزرگ تر ہو. امام رضا علیہ السلام کو بھی بخوبی پتا تھا یہ ان کی چال ہے. تو اور مامون کا یہ خواہش تھی کہ مثلا بہت ساری باتیں جو خلافت میں پیش آتی ہیں ان کی ذمہ داری ان پہ ڈالا جائے کہ بھئی یہ بھی تو حکومت پہ نا. تو امام رضا علیہ السلام نے پہلے یہ شرط لگایا کہ میں کسی کام میں مداخلہ نہیں کروں گا. میں اس شرط پہ قبول کرتا ہوں ولایت عہد کو کہ میں کسی کام میں مداخلہ نہیں کروں گا، نہ بیت المال میں، نہ سیاست میں، نہ ادارہ حکومت میں، کسی کو عزل کرنا ہے، کسی کو نصب کرنا ہے. مامون نے کہا ٹھیک ہے. اور امام رضا علیہ السلام نے بہت ہی یعنی ان کو پتا تھا کہ میں یہ سب ان کو بلایا تھا مرو میں. مرو جو ہے وہ ترکمنستان میں پڑتا ہے، اس کا دارالخلافہ اس زمانے میں مرو میں تھا، خراسان میں تھا. امام رضا علیہ السلام بہت روئے تھے مدینہ منورہ میں اپنے نانا کے قبر پہ کہ نانا یہ آخری سفر ہے، میں زندہ واپس نہیں آؤں گا. تو امام رضا علیہ السلام وہ جب گئے تھے وہاں پر مرو میں، تو وہاں پہ مامون کو بخوبی پتہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام لوگ ان کے گرویدہ ہو رہے ہیں. ان کا تقویٰ لوگوں نے دیکھا، ان کے فضائل لوگوں نے دیکھے، اور لوگ ان کے علم دیکھتے تھے تو لوگ ان کے گرویدہ ہوتے تھے. اور ایک دفعہ مامون نے کہا کہ آپ نماز عید پڑھائیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی طرح نماز عید پڑھاؤں گا جیسے میرے نانا پڑھاتے تھے. تو امام رضا علیہ السلام بالکل اپنے نانا کی سنت پر اسی طرح امامہ، سفید کپڑے اور جوتے اتار کر تکبیر کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے نماز عید کے لیے نکلے. تو پورا شہر دیکھیں، امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے عاشق ہو جاتے تھے. تو پورا شہر میں سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے جس اس انداز میں اتنے متقی شخص ہے، اتنے باتقویٰ شخص ہے. وہ بالکل بڑے بڑے محدثین ان کو کہ اس طرح کا دیکھیں، ایک عام آدمی اللہ اکبر کہتا ہے
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، دونوں میں بڑا فرق ہے، آپ کو پتہ ہے، ذکر ایک ہی ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ انسان کی جو طہارت نفس ہے، جو پاکی ہے، اللہ سے قرب ہے، وہ آپ کے کلام پہ بڑا اثر کرتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کا جو ذکر تھا اس نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ فوراً دربار والے آ گئے، ابھی وہ جا رہے تھے راستے میں، سب لوگ بازار ہیں معطل، سب لوگ مل گئے ان کے ساتھ نماز عید کی طرف صحرا میں جانے کے لیے۔ تو مامون نے پیغام بھیجا، مامون کو درباریوں نے کہہ دیا اگر اسی طرح انہوں نے نماز پڑھا دی تو آپ کی حکومت ختم ہے، آپ کی حکومت ختم ہے، لوگ سب ان کے عاشق ہو جائیں گے، گریویدہ ہو جائیں گے۔ مامون نے فوراً بھیج اپنی فوج والوں کو، ان کو منع کر دو، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ امام رضا علیہ السلام تو ہم کو راستے سے روک دیا، تو امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ مامون نے زہر دے کے شہید کیا، کس لیے؟ حسادت کی وجہ سے، حسادت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے کرامات ہیں، ان کے معجزات ہیں، ان کا علم ہے، جو بھی لوگ دیکھتے ہیں ان کے تقوی کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے فصاحت و بلاغت کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے عبادت کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے معجزات کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو کہا کہ ان کی بیٹی ان کے عقد میں نہیں تھا، امام رضا علیہ السلام کے عقد میں نہیں تھا مامون کی، وہ حضرت امام جواد علیہ السلام، ام الفضل مامون کی بیٹی تھی۔ بعد میں مامون پر اس نے دارالخلافہ اپنا بغداد منتقل کیا تھا، پھر بغداد میں کئی سال بعد اس نے اپنی بیٹی کو خود آفر دیا تھا، حضرت امام جواد علیہ امام رضا علیہ السلام کے صاحبزادے کو، پھر ان سے ان کی شادی ہوئی۔